میرا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی، بیٹی کے لیے ایک بکری، بیٹے کے لیے 2 بکرے عقیقے کے لیے۔ رکوع اور سجدے میں سبحان رب العظیم حمدہ، سبحان رب الاعلیٰ بحمدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ حضور نے یہی فرمایا ہے کہ جب یہ آیت اتری نا سبح بسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو رکوع میں پڑھا کرو۔ اور جب آیت اتری سبح اسم ربک الاعلیٰ، حضور نے اجعلوها فی سجودکم، اس میں سجدے میں پڑھا کرو۔ اگر میں نے احرام اتار دیا، کپڑے پہن لیے، حلق میں نے 4 گھنٹے کے بعد کرایا تو دم پڑ گئی۔ اگر طواف کے 2-3 چکر کے بعد نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ مونچھوں پر اس طرح نہ پھیرے، مونچھیں کٹانے کا حکم ہے، منڈانے کا نہیں ہے۔ اعف اللحیٰ وقص الشوارب، بیوی کے بھی میاں پر حقوق ہیں کہ اس کا خرچہ، نان، نفقہ، عزت کی حفاظت، حقوق زوجیت ادا کرے۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہوتا، مرنے کے بعد البتہ ہوگا۔ اگر عورت نے عدالت سے خلع لے لیا، اگر عدالت اسلامی ہے تو پھر تو طلاق ہو جائے گی، اگر اسلامی نہیں ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ اگر 3 تولے سونا ہے، مالیت جو ہے 52 تولے چاندی کے برابر، پھر زکوٰۃ دینی ضروری ہے۔ وہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اپنا سلام عرض کریں تو جس نے کہا ہے اس کا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میاں بیوی آپس میں ناراض ہوں تو ان کی عبادت قبول ہوتی ہے، کوئی کافر تو نہیں ہوگا کہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت تو قبول ہوتی ہے، باقی جس کی غلطی ہے اس کو سزا بھی دے گی۔ اگر بیوی خامند کا کہنا نہیں مانتی، خرچہ مانگتی ہے، خامند خرچہ نہیں دیتا تو خامند خرچے دینے کا ذمہ دار ہی نہیں، جب اس کی بات نہیں مانتی اس کا کوئی حق نہیں کہ خرچہ لے۔ میاں بیوی اکیلے ہیں، ان کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، خامند کو قتل کر دیا گیا تو بیوی کیس کی پیروی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی، کیوں نہیں کر سکتی؟ بی بی عائشہ نے حضرت عثمان کے مقدمہ لڑا ہے نا، کیس لڑا ہے، اسی لیے تو مقابلہ کیا حضرت علی سے۔ نمازی کے سامنے نہیں گزر سکتے، طواف والے جو ہیں وہ گزر سکتے ہیں۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کہ حضور کا ایک دفعہ کا عمل، سنت کا معنی ہوتا ہے کہ جس پہ حضور نے ہمیشہ عمل فرمایا ہو۔ اب ایک دفعہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرماتے تھے۔ حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء گزرے ہیں وہ تو جس دن جاتے تھے سلام عرض کرتے تھے، پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا تو سلام عرض کرتے، باقی حرم میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے۔ 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کرو، آخری وقت میں پڑھو، اس کے فوراً بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، اس کو پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی، رہی بھی اپنے اپنے وقت میں۔ باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جمع ہو سکتی ہے تقدیم تاخیر، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوتا توقیت سے ہے، وہ تعیین ہے، تعیین اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جمع صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی۔ بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی کوئی حکمت تو ہے نا، آپ فجر کی نماز اور ظہر کو تو جمع نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ وہ بھی تو 2 جماعتیں ہو جائیں گی۔ ظہر اور عصر کو کرتے چونکہ دونوں کے وقت ملتے ہیں، مغرب اور عشاء کو کرتے ہو تو دونوں کے وقت ملتے ہیں، فجر کا وقت 8 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو بہرحال امام صاحب کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ عالم میں بکرے کو خصی کرنا جائز ہے، ہاں خصی کرنا جائز ہے،